بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2022 ایریز کے لیے کیسا رہے گا؟ کیا کیا واقعات رونما ہوں گے؟ آسٹرالوجی کے مطابق کون سی مشکلات 2022 میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گی؟ صحت کیسی رہے گی؟ رومانس، شادی اور محبت پر کیسا اثر ہوگا؟ پیسے اور کاروبار میں کتنی ترقی ہوگی؟ ایریز افراد کے بہن بھائی، اولاد اور دوست احباب کے متعلق 2022 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کون سے غم آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور کون سی خوشیاں بائیں کھول کر آپ کا استقبال کریں گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ 2020 اور 2021 کے دوران آپ کے لیے معاملات میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صحت و توانائی کی صورتحال بھی پہلے سے بہتر ہے، اور آنے والا سال 2022 اس کے علاوہ مختلف حوالوں سے خوش آئند نظر آتا ہے۔ آپ کے اپنے برج میں مشتری کی آمد، تفریح، نیک بختی، غیر ملکی سفر اور مجموعی طور پر مسرت اور کامیابی کے اثرات پیدا کرے گی۔ بچہ پیدا کرنے والی خواتین کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا۔ کالج کی سطح کے اسٹوڈنٹس کو اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے، خصوصاً انہیں جو کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ قانونی امور درپیش ہوئے تو ان میں بھی قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ جو اسٹوڈنٹس اسکول میں ہیں ان کے لیے بھی اچھا سال نظر آتا ہے۔ آپ کے برج کا حکمران سیارہ مریخ معمول سے خاصا زیادہ وقت آپ کے تیسرے یعنی علمی و ادبی مشاغل کے گھر میں گزارے گا، اور یہاں مریخ 4 ماہ سے زیادہ عرصے تک یعنی 20 اگست 2022 تک رہے گا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں گے، اور جس چیز پر آپ توجہ دیتے ہیں اس میں آپ کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ایریز سے وابستہ افراد کی مالی حالت بہتر رہے گی، لیکن 2023 میں آپ کو کافی زیادہ دولت ملنے کا امکان ہے۔ برج حمل کے کئی لوگ گزشتہ کئی سالوں سے موت اور اس سے متعلقہ امور کا سامنا کر رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو خود بھی اس کا سامنا کرنا پڑا ہو، لیکن 2022 میں آپ کے کیریئر کے حوالے سے آپ کی زندگی میں گویا انقلاب برپا ہوگا۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ بہت جلد اس کیریئر کو اپنانے والے ہیں جس کے آپ خواب دیکھا کرتے تھے، اور یہ اثر پلوٹو سیارے کا ہے جو پچھلے 10 سال سے آپ کے کیریئر کے گھر میں مقیم ہے، لیکن اب یہ نقل مکانی کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ کی روحانی زندگی کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، اور آپ اس حوالے سے زیادہ خوش اور مطمئن بھی رہیں گے۔ اس عرصے میں روحانی اعتبار سے آپ پر بہت سے انکشافات ہوئے ہیں، اور جن کے اثرات آپ کی زندگی میں بہت خوبصورت انداز سے ظاہر ہوں گے۔ مالی معاملات کو 2022 میں نمایاں اہمیت حاصل ہوگی۔ یورینس آپ کی دولت کے گھر میں رہتے ہوئے کئی تبدیلیاں لا چکا ہے، اور مزید تبدیلیاں لاتا رہے گا۔ یہ آپ کو مالی معاملات میں تجربے کرنے اور نئے طریقے اختیار کرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ آپ لگے بندھے اصولوں کے مطابق نہیں چلیں گے، اور کئی دفعہ نقصان کر کے سیکھیں گے کہ کون سا طریقہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے۔ آپ کا برج ایریز ہے، یہی بات تو آپ کو سب سے مختلف بناتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو طریقے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں آپ کو بھی ان سے فائدہ ہو۔ آپ کو جن باتوں سے بچنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ان پر عمل کریں، یہی آپ کے لیے سود مند ہے۔ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یہ جاننے کے لیے صرف ایک طریقہ ہی ہے کہ تجربات کیجیے اور کرتے رہیے۔ سب تجربات کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن آپ ان سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ یورینس آپ کے 11ویں یعنی دوستوں، ٹیکنالوجی، سائنس، علم نجوم اور آسٹرالوجی کے گھر کا حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ذائچے میں ان شعبوں کا خصوصی حکمران ہے۔ اس لیے بحیثیت کیریئر یہ تمام شعبے سائنس و ٹیکنالوجی اور آسٹرالوجی آپ کے لیے دلچسپی کے حامل رہیں گے، اور پیسے کے حصول کے لیے اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو ٹیکنالوجی میں آپ کی مہارت آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا کیجیے۔ آپ ٹیکنالوجی پر پیسہ لگا بھی رہے ہیں اور اس سے کما بھی رہے ہیں۔ یہ اخراجات آپ کے لیے بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگی۔ آپ کے سماجی تعلقات بھی مالی امور میں اہم کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے دوست 2022 میں خوشحال نظر آ رہے ہیں اور آپ کے لیے مواقع فراہم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 2022 میں آپ کو کبھی بھی بھوریت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پیسہ اور موقع کہیں بھی کسی بھی وقت نمودار ہو سکتا ہے۔ آپ کی آمدن میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت گزشتہ چند سالوں سے چل رہی ہے، کبھی غیر معمولی بہتری نظر آتی ہے تو کبھی شدید مالی ابتری۔ ایسے میں بچت کی عادت آپ کے بہت کام آئے گی، خصوصاً جب آپ اپنا کاروبار چلا رہے ہوں تو بچت آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ آپ کے اپنے برج میں مشتری کی موجودگی ایک خوش باش زندگی کا پتہ دیتی ہے۔
آمدن کی صورتحال جو بھی ہو، آپ کا معیار زندگی یقیناً بلند ہو جائے گا۔ سفر کرنے اور سیر و تفریح کے مواقع میسر آئیں گے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قدرت کی طرف سے تمام ریسورسز آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے۔ آپ کی پازیٹیو سوچ مزید نکھر جائے گی اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جو بھی مسائل آئیں گے آپ ان سے نمٹ لیں گے۔ کیریئر کے حوالے سے آپ گزشتہ چند سالوں سے خاصی دشواری کا شکار رہے ہیں، تاہم آپ نے اپنے حصے کی مشقت اٹھا لی ہے اور اب اس کا صلہ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ نئے اور بلند مرتبہ دوست 2022 میں آپ کے قریب ہوں گے جو آپ کے کیریئر میں معاون ثابت ہوں گے۔ ٹیکنالوجی یا آن لائن دنیا میں آپ کا کیریئر بننے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کا چوتھا خانہ یعنی گھریلو امور کا خانہ 2022 میں پاور میں نہیں ہوگا۔ یہ ایک اچھی علامت ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مجموعی گھریلو حالات سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ آپ کو گھریلو معاملات میں مزید آسانی اور سہولت میسر آئے گی۔ آپ اپنے گھر اور کیریئر میں توازن برقرار رکھ پائیں گے۔ آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ 2022 میں 2 چاند گرہن لگیں گے، پہلا 16 مئی اور دوسرا 8 نومبر کو۔ چونکہ چاند آپ کے چوتھے گھر کا حکمران ہے، اس لیے ہر چاند گرہن آپ کے گھریلو معاملات پر اثر ڈالتا ہے۔ ان اثرات کے تحت دبے ہوئے جذبات اور محسوسات ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں، جو کہ عموماً منفی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ گھر میں بڑے پیمانے پر تعمیر و مرمت کا کام کرانے سے گریز کیجیے، اور بہتر یہ ہے کہ 2023 تک انتظار کر لیجیے گا۔ برج ایریز کے بزرگوں اور والدین کی زندگیوں میں کئی اتار چڑھاؤ نظر آتے ہیں۔ کسی بزرگ کی زندگی میں پیسے کو اس وقت بہت اہمیت حاصل ہے اور ان کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ آپ کو گھر تبدیل کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے، لیکن بہت کم امکان نظر آتا ہے۔ رومانس کے حوالے سے 2022 کچھ زیادہ مصروف نظر نہیں آتا۔ آپ کا 7واں یعنی محبت کا گھر خالی رہے گا۔ بچوں اور بہن بھائیوں کے معاملات درست ڈائریکشن میں چلیں گے، لیکن سال کے آخری حصے میں دوسروں سے تعلقات والا حصہ بھی پاور میں آ جائے گا، لیکن مکمل طور پر آپ کا کنٹرول ہونا مشکل ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں اپنی ذات پر توجہ دیں۔ دوسروں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے آپ کو خوش کریں۔ آپ خوش ہوں گے تو دوسرے بھی خوش رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اگر ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ 2022 میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کی شادی میں کوئی خاص رکاوٹ نظر نہیں آتی، لیکن کوئی خاص سپورٹ بھی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ فی الوقت آپ کو شادی میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ روحانی اعتبار سے 2022 گزشتہ سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ نہ صرف نیپچون آپ کے 12ویں یعنی روحانی امور کے گھر میں موجود ہے، بلکہ مشتری بھی اس کے ساتھ ہے۔ 12ویں گھر میں نیپچون کی موجودگی کی صورت میں اکثر لوگ تصوف میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ آپ مادی دنیا سے بالا تر ہو کر معاملات کا جائزہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اس ایک وجہ سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ زمین پر رہتے ہوئے جو رکاوٹیں ناقابل عبور لگتی ہیں، بلندی سے دیکھے جانے پر بالکل معمولی نظر آتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ جو مشکل اس وقت پہاڑ معلوم ہو رہی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کا وجود بھی نہیں رہے گا۔ نقطہ نظر بدل جائے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ صحت و جسمانی توانائی کے محاذ پر 2022 میں حالات خوشگوار نظر آتے ہیں۔ آپ کو پرانی بیماریاں بھی زیادہ تنگ نہیں کریں گی۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی، لیکن پھر بھی کچھ دن ایسے آئیں گے جب آپ کو اپنی صحت پر معمول سے زیادہ توجہ دینا پڑے گی۔ 2022 آپ کے لیے بہت سی آسانیاں لے کر وارد ہوگا، تو ہو سکتا ہے ان آسائشوں کے نتیجے میں آپ کا وزن بڑھ جائے، اس لیے محتاط رہیں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔